یہ وزیر اعظم صاحب کا پروگریٹو تو ہے، لیکن تیسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کبھی زرداری صاحب سے مشورے، کبھی لندن میں جا کے مشورے، پھر کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں، پھر پیغام رسانیاں. سر یہ شہر اقتدار میں جو ملاقاتیں اور یہ سب چل رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے ملاقاتیں اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں، کوئی ایسا بیانیہ تو جاری نہیں ہوا کہ کیسی ملاقاتیں اور اس میں کیا ایجنڈا کیا تھا. نمبر ایک. نمبر دو، بات ابھی میرے محترم یوسف زئی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے کنٹروورشل بنایا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سڑکوں میں، جلسوں میں آرمی چیف کی تعیناتی کو کوشچن کیا جا رہا ہے. نمبر ون. نمبر ٹو، کوشچن کیسے کیا جا رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا آرمی چیف آئے جو ان کی چوری بچائے. ٹھیک ہے، ایلیگیشن اس آرمی چیف پہ جس نے ابھی آنا ہے. نمبر ایک. اول تو پولیٹیکلی پبلکلی یہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا. دس از فار دی فرسٹ ٹائم ان پاکستان کہ انتخابی جلسوں میں یہ بات کی گئی ہے. انتخابی بھی نہیں بلکہ احتجاجی جلسوں میں. ان کا رائٹ ہے جو مرضی کرے پاکستان کا حشر کر دیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے پھر یہ کہنا کہ وہ آج ابھی میں بھی سن رہا تھا کہ جو بھی آئے گا یہ کوشش کریں گے کہ مجھے نااہل قرار دیا جائے. اٹ مینس کہ ڈسکوالیفیکیشن، اگر خدا نخواستہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں جو عموماً غلط کہتے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن کی پاور آرمی چیف کے پاس ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ہے، عدالتوں کے پاس ہے. کیا یہ فورن فنڈنگ کیس میں ڈسکوالیفیکیشن آرمی چیف نے کی ہے؟ کیا یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کی ہے؟ یعنی کہ بات بندہ کوئی کرے، یو آر دی فارمر پرائم منسٹر اور آگے آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں 2/3 اکثریت سے آؤں، تو کیا آپ کو یہ بات زیب دیتی ہے